Assalamu alaikum everyone. This is Rafi Fasi here with the brand new episode of my podcast show, The Ultimate Lifestyle. Today in this episode, we are going to talk about what is consciousness and how to live a conscious life. Now, the simple definition of consciousness in psychology is being aware of your internal and external existence. Now, what does that mean? اگر آسان الفاظ میں اس کے بارے میں بات کریں تو how to become self-aware and be aware of your surrounding means consciousness. Now, being a life coach, I want to tell you one thing here, that your mind has 4 levels of awareness. سب سے پہلا لیول ہے pre-conscious. In that part of your mind, آپ کے پاس وہ feelings, emotions اور desires ہوتی ہیں جو آپ کی focal awareness سے بس تھوڑی دور ہوتی ہیں اور آپ ان کو right trigger سے awareness میں, conscious میں لے کر آ سکتے ہیں. Now let's move to the next level, which is conscious. Conscious کا مطلب ہے کہ what we are aware of at any given moment. کسی بھی پریزنٹ مومنٹ میں جو آپ فیل کر رہے ہیں, ایکسپیرئنس کر رہے ہیں, جو ایموشنز آپ ایکسپیرئنس کر رہے ہیں, جو سراؤنڈنگز آپ ایکسپیرئنس کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں کانشیس. Now let's move to the third level, which is subconscious. سب کانشیس آپ کا وہ پارٹ ہے مائنڈ کا جہاں پہ آپ کے ریپیٹڈ بیہیویئر اسٹور ہوتے جاتے ہیں, یعنی کہ جو چیز بھی آپ کانشیسلی کرتے ہیں اور ریپیٹڈلی کرتے ہیں وہ وہاں جا کے اسٹور ہو جاتی ہے اور پھر وہ آٹو پائلٹ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یو کین سے کہ دس پارٹ آف یور مائنڈ رنز آن آٹو پائلٹ. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اگر میں آپ کو تھوڑی سی مور ڈیٹیلز دوں اس کے بارے میں, وہ یہ ہیں کہ جب آپ پہلی بار آپ نے ٹوتھ برش کرنا سیکھا ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہاؤ ٹو ہولڈ دس ٹوتھ برش, ہاؤ ٹو ڈو دا ہول تھنگ. پھر آپ کانشیسلی ریپیٹڈلی آپ کو سکھایا جاتا ہے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو ٹوتھ برش. Now today when you go to the bathroom, you don't have to think twice کہ how to hold the toothbrush, you just do it. تو آپ کا کوئی بھی ریپیٹڈ بیہیویئر جو آپ کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سب کانشیس میں اسٹور ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ رائٹ اسٹیمولس سے, ٹریگر سے آٹو پائلٹ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. Now the last level of awareness is unconscious. In that part of your mind, you have all those unpleasant memories or painful thoughts یا suppressed emotion جن کو آپ فیل نہیں کرنا چاہتے اور آپ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک صندوق میں یا ایک باکس میں اٹھا کے رکھ دیتے ہیں because you do not want to experience that anymore. اور وہ آپ کے unconscious میں جا کے اسٹور ہو جاتی ہیں. In order to access, in order to have the command, آپ کو جس پہلی چیز پہ کام کرنا ہے وہ ہے conscious. The more you have control on your conscious, the more you get control on your thoughts, emotions and feelings. جتنا زیادہ آپ اپنے conscious پہ کام کریں گے اتنا زیادہ آپ کی لائف میں changes آتی ہیں because you start knowing the difference what I am thinking, what I need to do and what I supposed to do. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج اور میرے ساتھ ایک بہت ہی ویلیوبل گیسٹ موجود ہیں. I would say he's a very humble teacher and a very, very experienced scholar. And I want to say that he's one of my mentor. ان سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. He is an expert in ancient Arabic language. He did research on classic Arabic language, Quranic Arabic language. میرے ساتھ سر فاروق شیخ موجود ہیں اور I want to introduce him and I want to say thank you to him first. Thank you, sir, for joining me in today in my podcast show. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا آج اس پوڈ کاسٹ میں. I feel so honored. جی جی. آپ کی ریسرچ کے حساب سے سر, اگر ہم اس ٹاپک پہ آپ سے پوچھیں کہ what is consciousness, how would you define that? کانشیسنیس جو ہے, ہوش جو ہے وہ علم ہے. بے ہوشی جو ہے, بے ہوشی علم نہیں ہے, ہوش علم ہے. تو علم کے لیے ہمارے کو سیلف اویئرنیس کے لیے, سیلف ریلائزیشن کے لیے ہم کو علم بہت ضروری ہے. اگر القرآن کی میں بات کروں تو
القرآن جو ہے جو کتاب ہے وہ ایمفیسائز زور علم پہ دیتی ہے. جیسا میں نے آپ نے بتایا کہ کلاسیکل عربک میں میں ماہر ہوں, تو تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں سورہ فاتحہ میں جو رب العالمین ہے, جو ہم جس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ ساری دنیا کا رب یا سارے عالم کا رب, عالمین جو لفظ ہے اس کے روٹ جو ہے جو عربک ہے, پرانی عربی کی, اس میں روٹ ورڈ سے ہی سمجھا جاتا ہے. تو وہ جو عالمین لفظ ہے اس کا جو مصدر ہے, روٹ ورڈ ہے, وہ علم ہے. علم اور اس کے چین آف روٹس ہے, جو چین آف ورڈز کے میننگ ہے عالم, تعلیم, علماء, علوم, علامہ. تو یہ سارے چین آف ورڈز. تو جب عالمین کو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں دنیا یا عالم, پوری جہاں, تو وہ غلط ٹرانسلیشن ہے. میں کسی کو یعنی وہ بولنا نہیں چاہ رہا, مگر یہ ایک آپ کو بتاؤں طریقہ. جب آپ نے بولے کلاسیکل عربک, تو میرا ایک فرض ہوتا ہے کہ حق کو پیش کروں. تو رب کو جو ہے نا علم کے ساتھ جوڑا گیا ہے. جب علم ہوگا تو ہی ہم کو صراط المستقیم دکھے گا, بغیر علم کے صراط المستقیم بھی نہ دکھے گا. آپ کتنی بھی دعائیں مانگ لیں, اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے چائنا جانے تک تاکید کی کہ اگر آپ کو چائنا جانا پڑے, اس زمانے میں تو ایروپلین نہیں تھا, گھوڑے تھے, پیدل چلتے تھے, تو کانشیسنیس بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. بے شک. کانشیسنیس بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ آپ کو علم بہت ضروری ہے. آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. اللہ بے شک ساری چیز کرنے والا, رب کرنے والا ہے, مگر حدیث بولتی ہے پہلے آپ اونٹ باندھو, بعد میں اللہ پہ بھروسہ کرو. تو ہمارے مسلمان جو ہے نا اونٹ باندھنا چھوڑ دیے, ہم نے تعلیم لینا چھوڑ دیے, ہم نے صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ رکھے ہیں, اس لیے ہماری کانشیسنیس ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. جبکہ قرآن بولتا ہے کہ اللہ یہ بولتا ہے کہ میں اسی کی مدد کرتا ہوں جو خود اپنی مدد کرے. تو اپنی مدد کرنے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. علم کے بغیر کانشیسنیس کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہم کو شعور آئے گا, ہم کو لگے گا ہم شعور ہے, ہوش میں ہے, احساس ہے, مگر صحیح حقیقت میں دیکھو تو ہم اس فیلڈ میں, کانشیسنیس کی فیلڈ میں بہت 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 پیچھے ہیں. اچھا, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ علم سے ریلیٹڈ ہے, بالکل آئی اگری ود دیٹ ٹو, لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارا علم بھی حاصل کر لیتے ہیں بٹ وہ کانشیس نہیں ہوتے, سیلف اویئر نہیں ہوتے. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ علم حاصل کر لیں, جتنی چاہے علم حاصل کر لیں, لیکن if you are not aware then you still don't know what you're doing. جی وہی میں نے اسٹارٹ میں بولا, کتابی کیڑے, کتاب سے علم نہیں آتا. ہم کتاب پڑھتے ہیں, ہم کانشیسنس بلڈ نہیں کرتے, ہم انفارمیشن بلڈ کرتے ہیں, ہم نالج بلڈ نہیں کرتے ہیں. جو 7 سینس ہے, جو خود کی سوچ ہوتی ہے, وہ ہم بلڈ کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو اس کو کانشیسنس نہیں بولتے, وہ صرف انفارمیشن ہے. ہم خود کی سوچ نہیں کریں. خود کی سوچ کب کریں گے؟ جب ہم سوچنے والے بن جائیں گے, جب ہم 6 سینس سے 7 سینس پہ جائیں گے. ابھی سر آپ نے بولا کہ کانشیسنس کا تعلق علم سے ہے, اور علم اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ سیلف ریئلائزیشن, سیلف اویئرنیس ہے. اگر آپ ہماری پریکٹس میں بات کریں, لائف کوچنگ یا سائیکالوجی کے حساب سے بات کریں, تو ہم کہتے ہیں کہ سیلف اویئرنیس آتی ہے جب آپ اپنی فیلنگس, تھاٹس اور ایموشنس کو پہچانتے ہیں, اپنے پیٹرنس اور اپنے بیہیویئرس کو پہچانتے ہیں, آپ کس طریقے سے فنکشن کرتے ہیں اس چیز کو پہچانتے ہیں. لیکن آپ کی پریکٹس میں فلسفی کے حساب سے, ریلیجن کے حساب سے سیلف اویئرنیس کو حاصل کرنے کا کیا بہتر طریقہ ہے؟ میں ایک شعر یہاں پہ, سچل سرمس ایک اسپرچل پوئٹ رہ چکے ہیں, ان کا ایک شعر یہاں پہ کوٹ کروں گی. وہ کہتے ہیں کہ ان سے ملنے کو تو کیا کہیے, خود سے ملنے کو زمانہ چاہیے. یعنی کہ آپ یہاں پہ ڈیوائن پاور کی, خدا کی بات ہو رہی ہے کہ آپ خدا کو پہچاننے سے پہلے آپ کو خود کو پہچاننا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے مجھے, اگر آپ فلسفی یا ریلیجن کے ایسپیکٹ سے اس بارے میں بات کریں, تو سیلف ریئلائزیشن یا سیلف اویئرنیس کو حاصل کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ جی, اصل میں ہماری جو اویئرنیس ہے وہ میڈیا سے آ رہی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی سے آ رہی ہے, بک سے آ رہی ہے, کتابوں سے آ رہی ہے, دوستوں سے آ رہی ہے, ہمارے ماحول سے آ رہی ہے.
تو ہم کو یہ ساری چیزیں جو سیلف ریلائزیشن ہے جو اندر سے ہونا چاہیے نا, وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے. یہ سارے جو کورز ہے نا, جو انفارمیشن جو ہمارے باہر سے آ رہی ہے, اس کو ہم کو بند کرنا پڑے گا. کیونکہ قدرت نے, نیچر نے ہم کو نا ایک اتنا اچھا ٹول دیا ہے برین اور مائنڈ کا سوچنے کے لیے, تو ہم خود سوچتے نہیں ہیں. جب ہم خود سوچیں گے نہیں تو سیلف اویئرنیس نہیں آئیں گی. جو بھی اویئرنیس ہوئیں گی ہمارے ٹیچرز, پیرنٹس, سوسائٹی جو ہم کو بولتی ہے, وہ اویئرنیس آئے گی. سیلف ریلائزیشن اور سیلف اویئرنیس کے لیے ہم کو خود ہمارے جو اندر سوچنے کے ایپس سے ان کو اوپن کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ ہماری زندگی ایک سلیبس, اسکول, کالج, معاشرہ, سوسائٹی, ہماری فیملی, ہر ایک نے ہمارے کو سلیبس دیا ہے. وہ سلیبس کے اندر ہی ہم سوچتے ہیں. تو یہ سلیبس جو ہے سب سے بڑا ہنڈرنس ہے. یہ کورس جو ہے ہم کو اس کو نکال کے پھینکنا پڑے گا اور خود سوچنا پڑے گا. جب ہم خود سوچیں گے ہر چیز کے بارے میں, کتابوں سے ہٹ کے, دوستوں سے ہٹ کے, تو انلائٹنمنٹ, جو صحیح انلائٹنمنٹ, جو صحیح کانشیسنس کی بات ہو رہی ہے, وہ ہم کو پتا چلے گا اور ہم انلائٹنڈ بن جائیں گے. تو یہ اچھا, ہم تو کو جی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سیلف اویئرنیس کے لیے, سیلف ریئلائزیشن کے لیے آپ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں آپ کریں, لیکن ایک جو اپنے دماغ سیلف کا اسٹڈی. اپنے دماغ کا استعمال, اپنی تھاٹس کو پہچاننا بہت ضروری ہے, اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. علم کے ساتھ آپ کے جیسے کہ آپ نے ابھی بولا کہ چھٹی ہے, آپ کے سارے سینسز کا کام کرنا بہت ضروری ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. جی جی جی. اچھا, ہماری اسٹڈی میں, ہماری پریکٹس میں یہ بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جب وین آئی ٹرین پیپل سیلف اویئرنیس کے بارے میں, تو کانشیسنیس کے بارے میں, تو میں لوگوں سے یہ ضرور بات کرتی ہوں کہ وین یو بیکم کانشیس دین یو میک کانشیس ڈیسیژنس. یعنی کہ آپ کو جب اپنی فیلنگز, بالکل. اپنے تھاٹس, اپنے ایموشنز کو, اپنے پیٹرنس کو پہچانیں گے تو آپ بہتر ڈیسیژن بنائیں گے لائف میں. وہاں جی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر اور قسمت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. آئی مین اگر میں کانشیس ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا تو سارے ڈیسیژنز میرے ہاتھ میں ہوں گے, تقدیر اور قسمت کا کیا رول پلے ہوتا ہے. تو آپ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ ٹھیک ہے, ہم کانشیس ہو گئے, ہم نے کانشیس ڈیسیژن بھی بنائے, انٹینشنل ڈیسیژن بھی بنائے, لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. تو اس کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ تقدیر کیا ہے, قسمت کیا ہے؟ تقدیر, مقدر اور قدر. قدر کو سمجھنا ہے. قدر اس کا روٹ ورڈ ہے تقدیر کا. قدر کے مطلب جو ہم ویلیو کرتے ہیں زندگی میں. زندگی میں جو بھی چیز ہم ویلیو کرتے ہیں اسی سے ہماری تقدیر اور مقدر بنتا ہے. نصیب کے مطلب ہے حصہ, شیئر. نصیب میں وہی چیز آتی ہے جس چیز کی ہم ویلیو کرتے ہیں. اگر پیسے کی ویلیو کریں گے تو پیسہ آئے گا, علم کی ویلیو کریں گے تو علم آئے گا مقدر میں, اسپورٹس کی ویلیو کریں گے تو اسپورٹس مقدر میں آئے گا. زندگی میں جو چیز ہم ویلیو کرتے ہیں اسی سے ہماری تقدیر مقدر بنتی ہے. اور نصیب جو کے مطلب حصہ, شیئر, وہ ہمارے اس کے اندر آ جاتا ہے, شیئر میں آ جاتا ہے, وہ ہماری بن جاتی نصیب. ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ کا یعنی کہنے کا مطلب یہ, اوکے, جی بولیے. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا مطلب ہے کہ جس چیز کو آپ ویلیو کریں گے وہ آپ کی تقدیر کا حصہ بن جائے گی. بالکل بالکل بالکل. اچھا, آپ میں تڑپ کتنی ہے, آپ کتنا ویلیو کرتے ہیں, سمجھے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو ضروری نہیں کہ پیسے سے آپ علم خرید سکتے ہیں, سمجھے. جس کو ہم بول سکتے ہیں لا آف اٹریکشن, کہ کتنی تڑپ ہے, کتنی آپ اس کو ویلیو کرتے ہیں, سمجھے. بالکل تو وہ آپ کے بالکل, پاس آنا ہی ہے, اٹریکٹ ہونا ہی ہے وہ چیز, اسی سے تقدیر مقدر اور نصیب بنتی ہے. بے شک. اچھا, کانشیسنیس کا ایک اور فائدہ یا ایک اور ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ یو بیکم مور گریٹفل. آپ کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ احساس نہیں کرتے, جو آپ کے انکانشیس میں ہوتی ہیں یا پری کانشیس میں ہوتی ہیں, اور ان کو آپ ریئلائز کرتے ہیں اور ان پہ شکر ادا کرتے ہیں. آپ بجائے لوگوں کو یا سرکمسٹانسز کو بلیم کرنے کے بجائے آپ خود اون کرنا جانتے ہیں اپنے ڈیسیژنز کو اور ان کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے حساب سے, اگر آپ نے ابھی تقدیر کی بھی بات کی کہ تقدیر کا مطلب ہے جس چیز کی آپ قدر کرتے ہیں, جس چیز کو ویلیو کرتے ہیں, وہ آپ کی
حصے میں آ جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ویلیو دی تھی اس چیز کو، بٹ پھر بھی وہ ہماری تقدیر کا حصہ نہیں بن سکی، اور پھر بھی وہ کانشیس ہونے کے باوجود گریٹفل نہیں ہو پاتے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، شکر جو ہے نا، شکر بائی پروڈکٹ ہے اس چیز کا، علم کا. اگر ہم کو اچھا. پتا چلتا ہے کہ علم ہمارے پاس ہے کہ یہ جو شکر ہم کیوں کرتے ہیں، شکر جب ہم کرتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں تھے مگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے، نیچر نے نوازا. جی. سمجھے؟ تو ہم شکر کرتے ہیں. اگر انسان کے اندر اس طرح کا آ جاتا ہے کہ تکبر آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا، سمجھے، اچھا. تو وہ شکر نہیں کرتا. سمجھے؟ تو شکر جو آتا ہے انسان کو ایکسیپٹنس سے آتا ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے جیسے محنت کرنے والے تو بہت ہے، میرے جیسے چالاک سمجھدار علم رکھنے والے بہت ہے، مگر مجھے ہی ملا، مجھے کیوں ملا؟ سمجھے؟ میرے سے زیادہ لوگ ہیں مگر مجھے یہ کیوں مل رہا؟ تو اس کو گریٹیٹیوڈ فیل کرنا بہت ضروری ہے. مجھے تھوڑا سا اس میں گائیڈ کیجیے گا. آپ ویلیو دیں، آپ محنت بھی کریں، لیکن آپ اون نہ کریں، یہ کہنے کا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ جی 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 آپ اونر ہو ہی نہیں، کیونکہ مالک تو وہی ہے نا، مالک یوم الدین. دینے والا جو ہے، دین کا ایک ون آف دا میننگ دینا بھی ہوتا ہے، کیونکہ دینے والا وہ ہے. اوکے. جو اردو کا دین ہے نا، عربی میں یعنی جو اردو میں دین بولتے ہیں وہ عربی سے ہی آیا ہے، دین سے. سمجھے؟ تو دینے والا مالک تو وہ ہے. تو تکبر کس چیز کا؟ ہم کسی چیز کو اون نہیں کرے، جو بھی حال میں رکھے. اور یہ ساری چیز شعور سے آتی ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں، آئی ایم نتھنگ. آپ کے کانشیس لیول جب آپ بڑھتا ہے نا، تو آپ کو آپ ہی اب خوشی حاصل ہوگی کہ نہیں، میں عابد ہوں، ایک سرونٹ، ایک غلام ہوں، اور میرے مالک نے مجھے کام دیا، اس کام کو مجھے ایمانداری سے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. مجھے بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملا ایز یوزول، اینڈ اٹ واز ویری نائس ہیونگ یو ان مائی شو ٹوڈے. انشاءاللہ آپ سے اگلے کسی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ. شکریہ. شکریہ.